چکنائی کے فائدے اور نقصانات۔ انسانی جسم کا نظام خود ہی ایک عجوبہ ہے۔ اس عجوبے سے منسلک ہر چیز تعجب خیز ہے۔ وہی چکنائی جو مضر صحت ہے، جسم کو اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ چکنائی مضر صحت ہے، موٹاپے کا سبب بنتی ہے، اس لیے اس سے جتنی دوری رکھی جائے بہتر ہے، مگر یہ بات 100% درست نہیں۔ بعض حالات اور خاص مقدار میں چکنائی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کن حالات میں چکنائی صحت بخش ہے اور کن حالات میں مضر، اس بات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم ڈالنے سے پہلے یہ بتا دیا جائے چکنائی کی دو قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی چکنائی کو جسمانی باڈی فیٹ اور دوسری قسم کی چکنائی کو ڈائٹری فیٹ کہتے ہیں۔ غذائی چکنائی وہ چربی ہے جسے ہمارا جسم غذا سے حاصل کرتا ہے، مثلا گوشت اور تیل۔ یہ چکنائی 3 طرح کے فیٹی ایسڈ سے بنتے ہیں: سیچوریٹڈ، مونو سیچوریٹڈ اینڈ پالی سیچوریٹڈ۔ جانوروں سے حاصل ہونے والی چکنائی میں عام طور پر سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ سبزیوں سے حاصل ہونے والی چکنائی میں عام طور پر مونو سیچوریٹڈ اور پالی سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ پائے جاتے ہیں۔ سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ مکھن، پنیر، چاکلیٹ، ناریل کا تیل، انڈے کی زردی، چربی، گوشت، دودھ، پام آئل، پولٹری میں پائی جاتی ہے، جبکہ مونو سیچوریٹڈ چکنائی ناشپاتی، کاجو، زیتون کا تیل، مونگ پھلی کے تیل سے بنے ہوئے مکھن میں پایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں اچھی غذا کے فوائد حاصل کرنے اور جسم میں محفوظ رکھنے کے لیے ایک کھانے کے چمچے کے برابر ڈائٹری فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں 3 قسم کے فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں: لینولک ایسڈ، آرکیڈونک ایسڈ، لیولینک ایسڈ۔ مشہور زمانہ کتاب جیمز بورڈیس نیوٹریشن کے مطابق ہمارے ایک دن کی کیلوریز میں 1 سے 2% لینولک ایسڈ انتہائی ضروری ہے، جو کہ مکئی، سویابین، سن فلاور اور دوسرے قسم کی سبزیوں سے حاصل شدہ تیل میں ہوتا ہے، سوائے ناریل اور زیتون کے۔ لینولک اینڈ آرکیڈونک ایسڈ، جو کہ بعض حالات میں انسانی جسم کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، لینولک ایسڈ سے بھی بنتے ہیں، خاص طور پر ان حالات میں جب یہ ہماری غذا میں شامل نہ ہوں۔ ایک نومولود بچے کی غذا میں پالی سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ نہ ہوں تو اسے جگر کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، جبکہ بڑوں میں اس کی کمی کا پتہ کافی دیر میں لگتا ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ کچھ حیاتین وٹامنز مثلا وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن ای اور وٹامن کے پانی میں حل نہیں ہوتے، بلکہ صرف چکنائی میں حل ہوتے ہیں۔ اس لیے ان وٹامنز کی جسم میں منتقلی کے لیے ہمیں ڈائٹری فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چکنائی کو اس لیے بھی لوگ پسند کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کھانوں کی لذت بڑھتی اور ذائقے میں اضافہ ہوتا ہے۔ خالص پروٹین خشک اور بد ذائقہ ہوتی ہے، جبکہ تھوڑی سی چکنائی اس کے ذائقے کو بہتر کر دیتی ہے۔ مرغے کے گوشت کی لذت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اس کی کھال الگ نہ کی جائے، کیونکہ کھال میں ہی چکنائی ہوتی ہے۔ جب چکنائی زود ہضم ہے، کافی دیر تک معدے میں پڑی رہتی ہے، اس لیے بھوک لگنے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ غذا میں چکنائی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ معدہ زیادہ وقت تک مطمئن رہے۔ ہمارے جسم کا نظام جس طرح چکنائی کا محتاج ہے، اس طرح اسے کولیسٹرول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمیں جتنی مقدار میں کولیسٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ہمارا جسم خود ہی چکنائی اور نشاستہ کاربوہائیڈریٹ سے حاصل کر لیتا ہے، اور وہ بھی صرف 6 ماہ میں۔ اگر ہم غذا میں کولیسٹرول لیتے ہیں تو ہمارا جسم اپنے کولیسٹرول کی پیداوار بند کر دیتا ہے، لیکن عام طور پر یہ کمی اس پیداوار کے ساتھ توازن برقرار رکھ نہیں پاتی جو غذا سے حاصل ہوتی ہے۔
نتیجتاً خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور شریانوں میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ جسم انسانی میں کولیسٹرول کی منتقلی 3 قسم کی لائپوپروٹینز سے عمل میں آتی ہے: ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین، لو ڈینسٹی لائپوپروٹین، ویری لو ڈینسٹی لائپوپروٹین۔ یہاں ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ اچھا کولیسٹرول سمجھا جاتا ہے۔ ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین کولیسٹرول کو شریانوں سے ہٹا کر دوبارہ جگر میں بھیج دیتا ہے اور جگر میں موجود غیر ضروری کولیسٹرول بائل کی صورت میں خارج کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے ایتھیروسکلوسس سے بچت ہوتی ہے، جبکہ لو ڈینسٹی اور ویری لو ڈینسٹی کولیسٹرول کو دوران خون میں رہنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ پولی سیچوریٹڈ فیٹ کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیتے ہیں کیونکہ یہ جسم میں زیادہ ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین کو منتقل کرتے ہیں اور لو ڈینسٹی لائپوپروٹین اور ویری لو ڈینسٹی لائپوپروٹین سے حاصل شدہ کولیسٹرول کو کم کرتے دیتے ہیں۔ نتیجتاً دوران خون میں کم سے کم غیر ضروری کولیسٹرول رہتا ہے۔ سیچوریٹڈ فیٹس سے کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے۔ باڈی ماس اور سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ خون میں کولیسٹرول کو اس سے دگنی مقدار میں بڑھا دیتے ہیں جتنا کہ اس کے برابر پولی سیچوریٹڈ ایسڈ کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں۔ مونو سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ سے کولیسٹرول لیول پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چکنائی نقصان دہ ہے۔ پولی سیچوریٹڈ فیٹس یعنی چکنائی سے زیادہ فائدہ مند ہے، پھر بھی اس کی ذاتی نقصان کا باعث بنتی ہے، اس لیے اس میں بھی پرہیز لازمی ہے، کیونکہ یہ بات اپنی جگہ مستند ہے کہ چکنائی خواہ کسی قسم کی بھی ہو، اس کا استعمال کم سے کم ہی بہتر ہے۔